بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے نا، یہ دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اب آپ یقین سے بتاؤ کہ جب ستون نہیں ہوگا تو عمارت کس طرح کھڑی ہوگی؟ آپ بنا ایرے لگائے عمارت کو کھڑا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ نماز ستون ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنا سجدے چھوڑے، لاکھوں چھوڑے، اربوں چھوڑے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا تھا کہ یا اللہ آپ کے جلال کی قسم، جب تک میں دنیا میں رہوں گا، جب تک زمین میں رہوں گا، میں ان کو تمہاری عبادت سے ورگلاؤں گا، بدلاؤں گا، راستے بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ابلیس، جب تک تو میرے بندوں کو بھٹکاتا رہے گا، مجھے قسم اپنی عزت و جلال کی، میں ان کو بخشتا رہوں گا، یہ معافی مانگتے رہیں گے، میں بخشتا رہوں گا۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، شیطان آپ کو جو ہے نا گناہ سے نہیں روکتا۔ شیطان آپ کو جس وجہ سے روکتا ہے وہ مایوسی، وہ آپ کو مایوس کرتا ہے فل۔ جس ٹائم آپ مایوس ہوں گے تو معافی تو نہیں مانگے گی۔ تو آپ جس ٹائم گناہ ہو جائے تب کیا کرنا ہے؟ معافی۔ اور نماز کیا ہے؟ فرض۔ ہم کس طرح چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھو، ہم آفس کے لیے، باس کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، شادی آ گئی نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ نہ کرے غم آ گیا تو نماز چھوڑ دی۔ ہر موقع کے اوپر ہم نے نماز کو چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمہارے گھر کے اندر ایک نئی دلہن آئی ہوئی ہے، نئی دلہن، اس کو نماز معاف ہے، وہ نماز نہ پڑھے۔ دولہے کو نماز معاف ہے، وہ نہ پڑھے۔ اللہ نے فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا۔ تو آپ دیکھ لو، آج ہمارے معاشرے کے اندر جب شادی ہوتی ہے، کتنا لوگ ایسے ہیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں، بلکہ 100 میں سے 90% لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جن کی عادت ہوتی ہے، جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، وہی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ شادی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ غم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، سو کے پڑھو، سو کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو۔ لیکن کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز آپ کسی صورت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یار، عشق کے جو معاملے ہوتے ہیں نا، جن کو نماز اتنا ہلکی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے نماز تو بالکل آسان ہے، سکون سے جائے، نماز بچھائی، سجدے کی، بات ختم۔ لیکن نماز اتنا بھاری ہے کہ ایک مومن کو پتا، ہمارے لیے تو ایک سجدے ہیں نا، اللہ اکبر کیا، الحمدللہ، بس 2 منٹ کے اندر ہم نے 4 رکعت پڑھ لی۔ نماز اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ہلکی نہیں ہے، یہ بہت بھاری ہے، سجدہ بہت بھاری ہے میرے بھائی۔ تو ہم اپنے خدا سے کیوں دور؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے نہیں بنایا؟ ہم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ جو اس دنیا سے، اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، لیکن تب تک جب تک آپ کے اندر سانس ہے، جب یہ آپ کو جواب دے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، فرشتے آئیں گے، لے جائیں گے، بتاؤ کہ ہمارے جو اس دنیا سے عزیز و اقارب گئے ہیں،
کیا وہ واپس آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ واپس آتے ہیں وہ تمام حقوق اباد کرنے کے لیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے؟ نہیں آتے۔ تو اسی طرح ہم بھی نہیں آئیں گے، ہم بھی کچھ دن کے مہمان ہیں ان کی طرح۔ تو خدا کے بندو، جو آج مسجد میں مؤذن بلا رہا ہے، کیا اس کی آواز پسند نہیں؟ یہ دنیا کا کام، یہ مزدوری، یہ دہاڑی، یہ بچوں کا پیٹ، یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ سوائے اللہ کے یہاں پہ کسی کو نہیں رہنا۔ آپ فرض کرو گے آپ جہاں بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے آپ کی اسی جگہ کے اوپر جہاں بیٹھے ہو یا جہاں کھڑے ہو، اللہ نہ کرے آپ کی روح نکلتی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو، آپ کی روح نکلے، تو کیا خیال ہے کہ آپ ویسے ہی کھڑے رہو گے؟ نہیں کھڑے رہو گے، گر جاؤ گے۔ کیوں گرو گے؟ کیونکہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ ایک باڈی ہے، ان کے اندر روح ہے۔ معاملہ ہمارا روح سے، جسم سے نہیں ہے۔ جب تک روح ہے تو جسم کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ تو اصل معاملہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ۔ تو جس ٹائم روح نکلتی ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ اگر حرکت کر سکے ہمارا جسم، نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو صرف ایک ڈھال ہے جو ہماری بنی ہوئی ہے روح کے لیے۔ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ روح سے۔ اگر روح پاک ہے تو پورا جسم پاک ہے، روح پاک نہیں ہے تو آپ پورے جسم کو رگڑتے رہو، کیا فائدہ؟ تو اسی لیے آج وقت ہے، آج مہلت ہے، یقین مانو مہلت ہے۔